اگر آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے تو میرا دعویٰ ہے جب یہ ویڈیو ختم ہوگی تو آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا۔ یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے اور اس ویڈیو کو میں نمرہ احمد کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو بھی میں اس ویڈیو میں بولوں گی وہ سب میں نے انہی سے سیکھا۔ میں آپ کے سامنے نماز پڑھوں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی کہ نماز ہے کیا۔ نہیں، ترجمہ نہیں بتانے والی، ڈونٹ وری، بٹ کچھ اور وہ بہت خاص ہے۔ تو سٹارٹ کریں پھر۔ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت، ہر ضروری کام سے بڑا۔ جب اس کی اذان آ گئی تو تم چھوٹے ہو گئے اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہ، اے اللہ پاک ہیں آپ اپنی تعریف کے ساتھ اور بابرکت ہے آپ کا نام، بہت بلند ہے آپ کی شان اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی مین بات کی طرف۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام میں ہوتے ہو، کسی مسئلے میں الجھے ہوتے ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا آپ ہی کا نام ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ کیا کہتی ہے سورہ فاتحہ؟ سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ کبھی الفاتحہ پہ غور کیا ہے؟ یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو اور آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق ہیں، مالک ہیں اور مدبر ہیں اللہ جی، یہ بھی بولتے ہو۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز، تکلیفیں۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا جن پر آپ نے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان ہم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانا ہے کے متعلق ہو، یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کون سے کپڑے پہننے ہیں، یا اگر تم لڑکے ہو تو تمہارے کام مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب تم کہو گے کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا تعلق ہے، مگر نہیں، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ۔ میرا رب عظیم، بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتا ہے کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے، اس کا سر، اس کی انا اور غرور کا سر چشمہ، اس کی عزت کی علامت، اس کا سر، وہ نہ زمین پر ہے نہ اپنے کندھوں پر کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا۔ یہ بات ہمیں ہر روز سرے نو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہیں، اور سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو اس کی ہر بات سمجھے تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ،
پاک ہے میرا برتر رب، سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند ہے، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گے تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا، خاموشی سے ان کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گے کہ کسی کو مت پتہ چلنے دیجیے گا، تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا، کسی کو بھی نہیں۔ اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی سوچا ہے سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی؟ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ تو جہاں ہم اپنی ساری انا غرور بھلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پر اپنا سر رکھتے ہیں، وہاں آپ صرف معافی نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ شکر بھی ادا کر رہے ہوتے۔ تمہاری ہر بری عادت چھڑوانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں اپنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی اور یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ التحیات للہ والصلوات۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہیں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کو گویا مخاطب کر کے کہتے ہیں سلام ہو آپ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے۔ یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے معراج پر بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی۔ یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے نماز نماز نماز۔ یہ وہی ہیں جو 30 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، تمہارے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، اور حدیث کا کیا ہے، پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو۔ اور پھر آپ درود بھیجتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود اور سلام بھیجتے ہیں، ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اب ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتے ہیں، ایک دم سے، اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو ہم نے کیسے کھو دیا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اور اب آپ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھی کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرمائے۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرمائے، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں، اس کا مطلب اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا آپ کے اوپر، لیکن اگر اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی۔ تم اس کا انتظار کرو گے، تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ یہ معراج پر عطا کی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ معراج پر وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے۔ ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پر، ہم تو دور پر بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی۔ ہمارا طور، ہماری معراج، ہماری نماز ہے۔ اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ویسے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہے یا بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے ہوئے تو ہمیں اس کو سوتے دیکھ کر ترس نہیں آتا، پھر نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے کیوں آ جاتا ہے؟ تو پھر بچہ نماز کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کے ڈر سے نا؟ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ڈر سے تو پڑھے گا۔
عادت بنے گی، بڑا ہوگا تو خود سمجھ آئے گا۔ اور سنو، شیطان جب دائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ بائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے، تمہاری اپنی نیت میں شک ڈلواتا ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہو تو کہے گا تم تو ریاکاری کر رہی ہو، تمہاری نیت خراب ہے، فلاں فلاں۔ اس سے تم پریشان ہو جاؤ گی اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سمجھانے، ڈانٹنے، پھر مارنے تک کا حکم ہے۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی گرو نہیں کیا ہم نے، آہستہ آہستہ کریں گے، پھر اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ سو اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے، کوئی انسپریشن ملے، وہ لے لینی چاہیے۔ تم اللہ کے لیے ہی تو کر رہے ہو۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اگر آپ اینڈ تک پہنچے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ حافظ۔